ایسی انسانیت اور ایسے معاشرے کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا جو گلوں تک شرک میں پڑے ہوئے تھے، پھنسے ہوئے تھے۔ اخلاق کی گراوٹ یہ تھی کہ عورت کو جانور سمجھتے تھے، گھوڑا آگے نکل گیا تو برسہا برس قتل و غارت گری ہوتی تھی، لوٹ لینا، زندہ جانور کو زخم لگا کر اس کا خون چوس لینا، اور شراب پینا اور بدمست ہو جانا یہ ان کے نزدیک عیب نہیں تھے۔ ان کو وہ جب آپس میں مل بیٹھتے تھے تو بطور صفات کے فخری انداز میں بتایا کرتے تھے، کیا انقلاب تعلیمات محمدیہ علی صاحبہا الف الف تحیہ، کیا انقلاب برپا ہوا کہ قاتل سے عادل بن گئے، ظالم سے ظلم کا بدلہ دلوانے والے بن گئے، عورتوں کو کچھ نہ سمجھنے والے ان کی عزتیں کرنے لگ گئے، بت پرست سے بت شکن بن گئے، اور ایک دوسرے کے گلے کاٹنے والے اپنی جانوں کو ایک دوسرے کے لیے قربان کرنے والے بن گئے۔ پانی نہیں پیا، موت کو گلے سے لگا لیا، شہادت کو قبول کر لیا، پیاس میں بلکتے تڑپتے چلے گئے لیکن پانی نہیں پیا۔ یہ عکس ہے، عکس محمدی، یہ عکس محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ علیہ السلام کا عکس تھا جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اندر صدق کی شکل میں نمایاں ہوا، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اندر عدل کی شکل کے اندر ظاہر ہوا، جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اندر حیا اور سخاوت کی شکل میں ظاہر ہوا، اور جو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے اندر شجاعت کی شکل کے اندر ظاہر ہوا۔ یہ تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتے، تو نقش ہستی ابھر نہ سکتے، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ علیہ السلام کی آمد کی برکتیں ہیں کہ ہم دنیا میں 63 سال مبارک زندگی، 40 سال نبوت سے پہلے، 23 سال نبوت کا زمانہ۔ یہاں بس ایک بات کروں گا اور انتہائی اختصار کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا کہ 40 سال مبارک زندگی کے عرب کے اندر گزرے، بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی گزری، اور ماضی کس کا داغدار نہیں ہوتا، انسان ہے، خطائیں کس سے نہیں ہوتی، تجارت بھی کی، شب و روز گزرے، خوشیاں اور غمیاں گزری۔ جب نبوت ملی، غار حرا کے اندر پہلی وحی آئی، آپ علیہ السلام پیغام ہدایت لے کر غار حرا سے نیچے اترے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نغمہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو آپ علیہ السلام تشریف لائے، اور جب کوہ صفا پر پہلی مرتبہ کھڑے ہو کر اپنی قوم کو جمع کیا، سب سے پہلی بات جو قوم سے پوچھی تو یہ پوچھی، اے میری قوم کے لوگوں، میرا تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزرا، میری جوانی گزری، میرا لڑکپن اور بچپن گزرا، میری رات اور دن گزرے، میرا سفر و حضر گزرا، میری غمی اور خوشی گزری، کبھی تم نے دیکھا ہو کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہو؟ کبھی تم نے سنا ہو کہ میں نے کسی کو گالی دی ہو، بد اخلاقی کی ہو، بد کرداری کی ہو، میرے دامن پر کوئی سیاہ داغ یا دھبا لگا ہو تو تم اس کی طرف اشارہ کرو۔
علماء فرماتے ہیں کہ سب ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ہیں، بے شمار معجزے ہیں، قرآن بھی معجزہ ہے، اور چاند کا ٹوٹنا بھی معجزہ ہے، اور ہاتھوں میں کنکریوں کا بسم اللہ اور کلمہ پڑھنا بھی معجزہ ہے، اور پانی کا بہنا بھی معجزہ ہے، لیکن سب سے بڑا معجزہ وہ تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو صفا پہاڑی کے نیچے جمع کر کے فرمایا تھا، میری قوم میرے 40 سال کی زندگی کو دیکھو، اور اس کے اندر کسی موقع کا کسی بات کے اوپر تم انگلی رکھ کر دکھا دو یا میرے دامن پر کوئی دھبا یا داغ دکھا دو، یہ دعویٰ سوائے نبی کے کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ بے داغ ماضی نبی کا ہوتا ہے، بقیہ سب ہی قصوروار ہوتے ہیں، سب ہی خطا کار ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے غیبی نظام ہوتا ہے اور غیبی انتظام ہوتا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے اوپر فرشتوں کے ذریعے سے ان کی حفاظت کرتے ہیں، جیسے ان کے نسب کو محفوظ کرتے ہیں، اسی طرح ان کی جوانی، ان کے لڑک پن اور ان کے بچپن اور ان کے اخلاق و کردار کو پاک اور صاف رکھتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا معجزہ۔ لیکن قوم نے کیا کیا؟ وہ تفصیل سے آیا، 13 سال مشقتیں اٹھائیں، کفو ایدیکم، ہاتھوں کو روکے رکھو، کچھ نہیں کرنا، یہ سب کرتے رہے۔ پھر جب ہجرت کا موقع آیا، ہجرت کیسے ہوئی؟ پر مشقت مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے۔ 10 سال کا مبارک عرصہ ہے مدینہ طیبہ میں، 27 غزوات کیے 10 سال میں، اور 47 سرایا بھیجے 10 سال کے عرصے میں۔ پورا قرآن نازل ہوا، 10,000 مرتبہ جبریل علیہ السلام آسمان سے زمین پر اترے احکامات کو لے کر۔ کیا بابرکت زندگی تھی، 11 نکاح ایک وقت میں، 9 بیویاں آپ کے حرم میں رہی، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہوئے۔ مشہور غزوات میں سے سب سے پہلا بدر ہے کہ 313 1000 سے ٹکرائے، پھر احد ہے کہ 700 3000 کے مقابلے میں آئے، اور غزوہ احزاب ہے، ذات الرقاع ہے، غزوہ خیبر ہے، صلح حدیبیہ ہے، فتح مکہ ہے، اور آخری غزوہ تبوک ہے، جب قیصر روم کے ساتھ ٹکرانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حنین بھی ہوا۔ یہ کچھ مشہور غزوات تھے آپ علیہ السلام کے، اور بقیہ جتنے بھی آپ علیہ السلام کے صحابہ ہیں سب ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، اور ساری آپ علیہ السلام کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں۔ ہر صحابی کو اللہ نے عجیب شان عطا فرمائی، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صفات کو تقسیم کر کے اپنے نبی کے شاگردوں کو دے دیا۔ کوئی صحابی کسی صفت میں نمایاں ہو گیا، کوئی صحابی کسی صفت میں نمایاں ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہدایت کا چراغ اور سورج بنایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سارے صحابہ آسمان کے ستارے، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے پیچھے چلو گے تم ہدایت کو پاؤ گے اور اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے والہانہ اور جذباتیت کا تعلق عطا فرمائے، اور ہمیں آپ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھتے رہنے اور سنتے رہنے اور اس کو اپناتے رہنے اور عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔